آج ایک ایسی دلہن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے بہت سے انسانوں کا خون پیا یا کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پراسرار اور سچا واقعہ ہے جسے سن کر میں خود دہل گیا۔ یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے، جس نے سنایا انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک رینٹ کی جگہ پر نیو فیکٹری کا سٹارٹ لیا۔ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر رات دیر تک وہیں بیٹھے رہتے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا چائے کے لیے باہر بھیجا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو منع کیا کہ زیادہ مت دیکھنا، کوئی اور نیا مسئلہ کھڑا کرو گے۔ یہ باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ کھانا وغیرہ کھا لیا تو بارش بھی رک گئی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکالنے لگے تو دانستہ نظر وہیں چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک دن بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم نے فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی راستہ ہی نہیں، نہ ہی کوئی وہاں رہ سکتا ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ یہ سب سن کر ہم خوفزدہ ہو گئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر والے پورشن سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ 2 دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی ہے، اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزر گئی ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھڑوا بیٹھا۔ اسے کلینک لے کر گئے اور اسے سمجھایا کہ کوئی الٹی پھلٹی بات وہاں نہ کرے ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔
اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے تو توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے صبا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی، پھر اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے سمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے کے لیے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والوں نے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف میں اپنے دھولے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل